اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، اس دنیا میں سب سے اونچے درجے سے لے کر سب سے نچلے درجے تک کون ہے جس کو مشکلات کا سامنا نہ ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے محترم سامعین کرام، آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ابلیس یعنی کہ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا، جب وہ نکالا جا رہا تھا، اس نے ہمارے رب سے ایک بات کہی، اگر آپ ہم وہ سمجھ گئے تو ہم بہت کامیاب شخص ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس نے کہا وہ ہمیں گمراہی میں ڈالے گا۔ کتنوں نے قتل کیے، کتنوں نے زنا کیا، کتنوں نے چوری کی، کم لوگوں نے بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس سے 1000 گنا بڑا وعدہ کیا کہ اے اللہ، میں ان سے بہت سو کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ سوچے کہ ان میں سے بہت سو کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے یہ چیلنج باری تعالیٰ کو کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم میرے بندے میرے شکر گزار پائے جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اپنی صحت کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ ہو سکتا ہے بہت مشکلات میں گھرے ہو۔ اس دنیا میں کون بنی آدم ہے جس کے پاس مشکلات نہ ہو؟ جس کے پاس مشکلات نہیں وہ بنی آدم نہیں۔ اپنے اللہ کے شکر گزار بنو جو بہت کم لوگ ہیں، بجائے اس کے جو بہت زیادہ ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و توصیف کی توفیق بے شمار لوگوں کو نہیں ہے۔ جو شکر گزار ہیں بہت کم لوگ ہیں۔ اگر تم نے سوچا تم مشکلات میں ہو تو سوچو جس کو کینسر ہے، سوچو جو اپنے گردے واش کروانے جاتا ہے، سوچو جو انتظار کر رہا ہے اپنے جگر کی پیوند کاری کا اور اس کے پاس پیسے نہیں۔ سوچے جب کبھی ہم ایسی کسی بیماری کا سوچیں گے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی لیکن ہمیں اس سے محفوظ رکھا، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ جو اپنے گھر میں محفوظ رات کو سو گیا اپنی صحت کے ساتھ، بغیر کسی بیماری کے، ایک دن کی طاقت بچی ہو اس کے جسم میں، اس کا مطلب ہے مکمل طور پر دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ سامعین کرام، 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، رات کو آپ سو گئے مکمل ایمان میں، مکمل حفاظت میں، آپ بغیر کسی بیماری کے سو گئے رات کو، اور آپ نے اتنا کھا لیا کہ آپ زندہ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے مکمل طور پر دنیا اس شخص کو دے دی گئی ہے جو رات کو امان کے ساتھ سو گیا، بغیر بیماری کے سو گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی اپنے ریوڑ میں محفوظ رہے وہ اپنے جسم میں تندرست ہے، اس کے پاس اس کے دن کا رزق ہے، گویا ساری دنیا اسے دے دی گئی ہے۔ اب گفتگو کے آخر میں تحدیث نعمت کے طور پر شکر کی فضیلت میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی۔ ابن ماجہ اور طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے، یعنی کہ جس کو کوئی نعمت نصیب ہو جائے اور اس نے اس پر الحمدللہ کہا تو اس کا یہ الحمدللہ کہنا دنیا معافیہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے،
اللہ رب العزت کا نام اور اس کا ذکر باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام دنیا بھی میری امت کے کسی فرد کے پاس ہو پھر وہ الحمدللہ کہے تو یہ تعریف الحمدللہ اس تمام دنیا سے افضل ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا، اور اگر دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اسے نیا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف حمد کرنے والے ان افراد کو بلایا جائے گا جو سختی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، معلم انسانیت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنے کرم سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمریں دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر گزاری کی تلقین الہام کر دیتا ہے۔ کنز الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ کریم نے اہل و عیال اور مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی، یعنی کہ اسے مال بھی دیا اور اولاد بھی دی، اور وہ شخص اس نعمت پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اس میں شکر نعمت کی وجہ سے سوائے موت کے اور کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو۔ حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے حمد کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر کے اعتبار سے افضل شخص کو دیکھے، جس کے پاس مال اور اولاد ہے تو اسے چاہیے فوراً اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھ لے۔ گفتگو کے آخر میں حرف دعا بلند ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔